پروگرام ہیلتھ ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روشنی حمید خان۔ ناظرین، امراض قلب یا دل کی بیماریوں کا مرض پوری دنیا میں بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کارڈیالوجی کی فیلڈ میں ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور پمز ہاسپٹل کے کارڈک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم ملک صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ امراض قلب کے مریض اتنے زیادہ دن بہ دن ان میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ امراض قلب کی بیماریاں دو اس بارے میں باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ دل کی بیماری کی کیا علامات ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اور لوگ اس طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ بدقسمتی سے اویئرنیس کے باوجود ہم پریکاشنز پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، ہم اپنی لائف اسٹائل چینج کرنے پر بالکل نہیں آمادہ، اور ابھی تک ہمارے ہاں جو ہے وہ جو کزن میرج ہے وہ بڑی کامن ہے، ضروری سمجھی جاتی ہے برادریوں میں شادیاں، تو جو اس میں جو جینیٹک ایلیمنٹ ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے بچوں میں، اور اس طرح دل کی بیماریاں جو ہے وہ پھیلنے کا باعث بنتی ہیں۔ سر، یہ جو پمز ہاسپٹل ہے پاکستان کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے، تو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کتنے دل کے مریض یہاں آتے ہیں جو کہ علاج کے لیے؟ جو پمز ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا یہ جو کارڈک سینٹر ہے، یہ تقریباً 100 سے زیادہ بیڈز پر مشتمل ہے، اور اس کی او پی ڈی میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ کیپٹل میں پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ جی، او پی ڈی میں ہمارے پاس ڈیلی 300 to 350 پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا ایمرجنسی بھی ہے، ہماری سیپریٹ ایمرجنسی ہے کارڈک سینٹر کی، اس میں تقریباً 150 to 200 پیشنٹس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ آل ان آل وی کین سے کہ یہ کوئی 500 پلس کی فگر ہو جاتی ہے روزانہ کی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے ہاسپٹلس میں تو ہے ہی، تو کیا یہ جو ہمارے ایریاز جو اسلام آباد کے ساتھ لنک کرتے ہیں وہاں سے بھی پیشنٹ ریفر ہو کے یہیں پہ آتے ہیں؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ پمز جو ہے یہ اس پورے پاکستان کو ڈرین کرتا ہے۔ اچھا، جس میں خاص طور پر قابل ذکر ہے ناردرن ایریاز۔ جی، ناردرن ایریاز، کشمیر سارا، اب وہاں پر بھی فیسلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن شروع سے یہی دیکھا گیا ہے کہ رائٹ فرام کشمیر، ناردرن ایریاز، یہاں کے پی کے میں نوشہرہ مردان تک، جہلم سے ہوتا ہوا گجرات تک، اور اس طرف میاں والی ڈیرہ اسماعیل خان، اتنا بڑا کیچمنٹ ایریا ہے پمز کا۔ اب ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ یہ بتائیے کہ دل کی وہ کون سی عام بیماریاں ہیں جو بہت ہی کامن ہوں اور مہلک بھی سمجھی جاتی ہوں؟ دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں پیدائشی ہوتی ہیں، کنجینٹل جنہیں کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی آگے چل کر تنگ کرتی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک۔ اچھا، ہارٹ اٹیک، اور ہمارے ہاں پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے پاکستان کی کچھ 26% پاپولیشن جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، 26% ایڈلٹس، 18 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں، اور ان میں جو اس کی وجہ زیادہ ہے وہ ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر انتہائی کامن ہے ہمارے ہاں، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تقریباً 22% ہے اس کی شرح پاکستان میں بلڈ پریشر کی، لیکن یہ بہت انڈر ڈائگنوزڈ ہے۔ اتنے ہی لوگ اور ہوں گے جو کہ ابھی ڈائگنوز نہیں ہیں۔ لوگ بلڈ پریشر چیک کرانا پسند نہیں کرتے۔ اگر لوگ ریگولرلی بلڈ پریشر چیک کرائیں تو ان میں بہت سارے ہائپرٹینسیوز نکلیں گے۔ تو مطلب یہ ایک رسک فیکٹر میں آتا ہے کارڈک ڈیزیز کی؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اسٹرانگ رسک فیکٹر ہے، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، اسموکنگ ہے، فیملی ہسٹری ہے، موٹاپا ہے، ایکسرسائز کا نہ ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمر کے ایک خاص حصے تک جا کے دل کے مرض ہوتا تھا، دل کا مرض ہوتا تھا، لیکن اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ینگ لوگوں میں بھی یہ بہت کامن ہے، اور انہیں اپنا لائف سٹائل یا ڈائٹ اس میں بھی کوئی تبدیلی کرنی چاہیے کہ اس پہ بھی کچھ روشن ڈالیے۔
پہلے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اویئرنیس نہیں تھی, جی. لوگوں میں شعور نہیں تھا دل کی بیماریوں کا. جی جی. اور جیسے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, یہ جو لوگ دیکھیں گے تو یقیناً ان کے کان کھڑے ہوں گے اور وہ چیز اپنے اندر وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, تو آگہی اور شعور جو ہے یہ پیدا ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں. اس لیے شاید زیادہ یہ ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کے جو مریض ہیں یہ زیادہ سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, پھر وہ علاج کی طرف راغب ہوتے ہیں. جب راغب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نظروں میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کے. لائف اسٹائل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ویری ویری امپورٹنٹ رول. لائف اسٹائل اگر آپ ہیلدی اپنا لیں تو آپ بیماری کا رخ موڑ سکتے ہیں, آپ اس سے بچ سکتے ہیں, اور نہیں تو کم از کم اس کا جو آن سیٹ ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. آپ جتنی آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے, سگریٹ نوشی سے آپ بچیں گے, اور آپ ایکسرسائز کریں گے, اپنے وزن کا خیال رکھیں گے, اپنی ویسٹ نہیں بڑھنے دیں گے, تو آپ یقیناً جتنی بھی زندگی ہے وہ آپ ہیلدی طور پر آپ گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں ذکر کیا, تو ذرا عوام جاننا چاہے گی کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہیں اور کن میں پائی جاتی ہیں؟ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں کہ جیسے بچے کے دل میں پیدائشی سوراخ ہوتا ہے. دل کے کسی میں ویسے تو نارملی 4 خانے ہوتے ہیں, تو کسی میں 3, کسی میں 5 ہو جاتے ہیں, یا چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. تو کچھ تو اتنی سیویئر ہوتی ہیں ڈیزیزز کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوری طور پر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے دل میں سوراخ ہیں, ایک جس میں ایک سوراخ ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ بچہ 40-50 سال کی عمر تک وہ جی سکتا ہے بغیر علاج کیے ہوئے, اور اگر آپریشن شروع میں ہی ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ امکان ہے بغیر تکلیف کے جینے کا. ڈاکٹر صاحب, امراض قلب کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ امراض قلب کی تشخیص کے لیے سب سے امپورٹنٹ مریض کی ہسٹری ہے. اچھا. اگر آپ پراپرلی اس سے مریض سے ہسٹری لے سکیں, اس سے آپ آبٹین کر سکیں اس کی تکلیف کے بارے میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں سب سے قابل ذکر ہے. اس کے بعد جب ٹیسٹوں کی باری آتی ہے تو ای سی جی ایک بہت ہی بے ضرر سا ٹیسٹ ہے, لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ای سی جی کے بعد پھر ایکو کارڈیوگرافی ہے, اور آخر میں پھر جا کر پھر جب اگر آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو ڈائگنوز کرنا ہے یا علاج بھی کرنا ہے تو آپ کارنی اینجیوگرافی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اینجیوگرافی کوئی علاج ہوتا ہے یا ٹیسٹ؟ کیونکہ لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پروسیجر ہے جو ہمارا علاج ہے. اینجیوگرافی جیسا کہ نام انڈیکیٹ کرتا ہے, اینجیو مینز دل کی جو شریانیں ہیں, اور گرافی ان کا ٹیسٹ. ایک انجیکشن دے کر ہم ان کو نمایاں کر لیتے ہیں, نمایاں کر کے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں رکاوٹ ہے اور کہاں نہیں ہے. وہ صرف ٹیسٹ ہے. جب آپ علاج کرتے ہیں تو اس کو اینجیو پلاسٹی کہتے ہیں. اینجیو پلاسٹی پھر آپ یہ کہ وہ رکاوٹ دور کرتے ہیں, دور کر کے پھر آپ اس میں اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں, تو اس کو اسٹینٹنگ کہتے ہیں. تو اینجیو پلاسٹی اینڈ اسٹینٹنگ, اور مکمل طور پر اس کو پی سی آئی پرکوٹینیوس کارونری انٹرونشن کا نام دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہر دل کے مرض کے علاج کے لیے کیا سرجری ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے انسان؟ بالکل ضروری ہو جاتی ہے کچھ کیسز میں جن میں اسٹینٹ سے مکمل علاج نہ ہو پا رہا ہو, اور یا کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں تو وہ لوگ پھر بائی پاس کی طرف ان کو جانا پڑتا ہے. ہاں, جو کنجینیٹل ڈیزیزز ہیں ان میں زیادہ تر سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب ذرا احتیاطی تدابیر بھی بتا دیجئے کہ جو لوگ کارڈیک ڈیزیز کا شکار ہو چکے ہیں اور جو نہیں بھی ہوئے, ان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ یہ 2 گروپس ہیں آپ نے ذکر کیا, ایک جو بھی مبتلا ہو چکے ہیں اور ایک جو مبتلا نہیں ہوئے. سب سے پہلے تو جو مبتلا ہو چکے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈاکٹرز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں, اور جو گائے بگائے ڈاکٹر ان کو ہدایات دیں ان پر مکمل طور پر عمل کریں. سگریٹ زہر ہے, زہر, اور بدقسمتی یہ ہے, اور اس کی جو پاکستان میں ریشو ہے وہ 25% ہے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 25% پاپولیشن وہ اسموکنگ میں مبتلا ہے, جن میں میل, فیمیلز اور بچے
बदकिस्मती से बचपन से ही वो शौक में शुरू हो जाते हैं और फिर इसके आदी बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ तदारुक करे। स्मोकिंग के बाद फिर हमारी डाइट बहुत हैवी है। हम लोग मिठाइयाँ और मुर्गन खाने जो है वो हम पसंद करते हैं खाना, ऑयली खाने। जी, मरीज़ को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो ऑयल कम से कम, प्रोटीन का इंटेक ज़रा ज़्यादा रखें, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का इंटेक कम, और प्रोटीन का कंटेंट जो है अपनी डाइट में वो बढ़ा लें। हाँ, जो लोग मुब्तला नहीं हुए उन्हें चाहिए कि वो इस तरह के खाएं कि उनका वज़न ना बढ़े। वेस्ट अपनी जो है वो हर महीने कम से कम एक बार वो ज़रूर चेक करें, और वेस्ट वहाँ से काउंट की जाती है जहाँ वो सबसे ज़्यादा हो। गर्थ वेट की जो है वो जब उसको नापते हैं आप, तो जिस जगह वो सबसे ज़्यादा है वहाँ पर काउंट होती है वो। तो वो देखते जाएं कि कहीं आपकी वेस्ट की गर्थ तो नहीं बढ़ रही। जी डॉक्टर साहब, वॉक का क्या इसमें रोल है? बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। मैं ख़ुद भी वॉक पे जाता हूँ और मैं अपने हर मरीज़ को कहता हूँ कि आप वॉक करें। नॉर्मली आदमी जो है, नॉर्मली एक इंसान वो हफ्ते में 150 मिनट हैवी एक्सरसाइज करे। हैवी एक्सरसाइज वैसे ये कि आप 40 मिनट वॉक कीजिए, वॉक खाली पेट कीजिए, और नॉर्मली ये मॉर्निंग वॉक होती है, ये इवनिंग वॉक नहीं होती, इसका मॉर्निंग वॉक नाम है। तो मॉर्निंग में ये सबसे अच्छा है, चढ़ते सूरज के ऊपर, बेशक सर्दी हो या गर्मी हो, उस वक्त वॉक करनी चाहिए। 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें और 10 मिनट आप हल्की फुल्की एरोबिक एक्सरसाइजेस करें। जी। तो ये हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको करना चाहिए। जी जी। और डॉक्टर साहब, अगेन आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको भी आगाही हासिल हुई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।